بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آت حكمة ورشدا اللهم آت حكمة ورشدا اللهم آت حكمة ورشدا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ایک ذکر اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیے جس کو پڑھنے سے میں تیری حمد و ثنا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا بتائیں جس کو پڑھنے سے میں تیری حمد و ثنا کروں، یعنی کوئی اسپیشل بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسے معمولی کلمہ سمجھتے ہو؟ اگر پلڑے میں میزان پر ساری کائنات رکھ دی جائے اور صرف لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک پلڑے پہ پوری کائنات رکھ دی جائے اور دوسری طرف
لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہوگا سب سے بھاری ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل شکر الحمدللہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا استغفار ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کی فضیلت میں, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. تو اس کا کنکلوژن ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب بھی اس کلمے کو جب ہم پڑھیں تو سمجھ کے ساتھ پڑھیں, بجائے اس کے کہ ہم گنتی کریں 50 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ, بجائے اس کے کہ ہم گنتی کریں, کیونکہ جب ہم گنتی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر سے پھر خشوع نکل جاتا ہے. تو کم پڑھیں لیکن خشوع ہو اور سمجھ کر پڑھیں اسے, تو ہی اس کلمے کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. کل ہم لوگوں نے بنیادی طور پر جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ تھا محرم رشتے, اور محرم رشتوں کے اندر ہم لوگوں نے اس سے کچھ فرق تو نہیں پڑے گا. اچھا چل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل ہم لوگوں نے بنیادی طور پر محرم رشتے پڑھے تھے کہ محرم رشتے ہیں کون کون سے, کہ جن کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور عورت اپنی ہر طرح کی زینت ظاہر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ بیان کی, اس لسٹ کے اندر جو سب سے پہلے جس کا ذکر تھا ان میں سب سے پہلے ہے ہمارے, اس میں سب سے پہلے ہے خاوند, پھر اس کے بعد والد, پھر اس کے بعد سسر, پھر اپنے بیٹے, پھر خاوند کے لڑکے, پھر اپنے بھائی, پھر بھتیجے, پھر بھانجے, پھر اپنی میل جول کی عورتیں یعنی آزاد عورتیں, پھر غلام, پھر اس کے بعد ایسے نوکر چاکر کہ جن کے اندر جو ہے وہ شہوت کی جو ہوس ہے وہ ختم ہو چکی ہو, یعنی کہ یا تو بہت بوڑھے ہوں یا بالکل بدھو ہوں, کہ جن کو عورتوں کی چھپی چیزوں کا علم نہ ہو, اور اس کے بعد پھر ایسے بچے کہ جو عورتوں کی چھپی چیزوں کو نہ جانتے ہوں. یہ سارے جو ہیں وہ محرم رشتے تھے کہ جن کو ہم نے ذکر کیا. اب اس کے اندر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, ان کے ساتھ جو زینت کا اظہار ہوگا یا پردے کا جو لیول ہوگا وہ ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن کے ساتھ ہوگا, وہ لیولز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. زینت جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی لیولز کے مطابق. سب سے پہلے ہے شوہر, تو شوہر کے لیے ہر طرح کی زینت کی جائے گی اور اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں کیا جائے گا. لیکن جب ہم آگے آ رہے ہیں, آگے جو ہم بڑھتے جا رہے ہیں, اس میں والد ہے, پھر سسر ہے, پھر اپنے بیٹے ہیں, پھر خاوند کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے اسٹیپ سنز ہیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ بھائیوں کے بیٹے ہیں, پھر اس کے بعد بھانجے ہیں, پھر بھتیجے ہیں, پھر اپنی عورتیں ہیں, اپنی میل جول کی عورتیں ہیں, پھر غلام عورتیں ہیں, پھر اس کے بعد ایسے نوکر چاکر ہیں کہ جن کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی زیادہ شہوت کی ہوس نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد بچے. تو لہٰذا یہ تمام لیولز ہیں. ان تمام جب ہم شوہر کے بعد ان تمام لیولز کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر ہر طرح کی زینت کا اظہار ہوگا. آپ زیورات پہنیں گے, کیونکہ زینت کیا ہے, اس میں زیورات شامل ہیں, اس کے اندر میک اپ شامل ہے, اس کے اندر خوبصورت لباس شامل ہے. لیکن شوہر کے بعد تمام رشتوں میں ہمیں سینے کو ہر حال میں ڈھانپنا ہوگا, اور پھر باپ ہے, اور پھر اپنا بھائی ہے, اور پھر بھتیجے اور بھانجے ہیں, اور پھر سسر ہے, ان کے سامنے ہمیں اپنا سر بھی ڈھانکنا ہوگا, کیونکہ اس کے اندر ہماری اپنی رسپیکٹ ہے, ہمارا اپنا وقار ہے کہ ہم اپنے سر کو ڈھانپیں. اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوگا, زینت کا اظہار ہوگا, زیب و آرائش بھی ہوگی, لیکن سینے کو ہر رشتے کے سامنے ڈھانپنا ہوگا. کیونکہ پھر جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمام محرم رشتے ہیں تو آپ جو ہے وہ زینت کا اظہار کر سکتے ہیں, اور باقی زینت کا اظہار تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ عورت اتنا بڑھ جاتی ہے کہ وہ باپ کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے آنے لگتی ہے, اور اسے نہیں پرواہ ہوتی کہ گلا کہاں جا رہا ہے یا کیا پرواہ, تو اس کی وجہ سے حیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر بچوں کو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں آتی کہ ان کے انڈر گارمنٹس وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں, انہیں کس طرح سے ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کو چھپا کے رکھنا ہے, پھر یہ کریمز ہیں. تو ان تمام چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ
پردے کی چیزیں ہیں اور ان سب کو حفاظت میں رکھنا ہے. شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت. پھر آگے جب کیٹیگرائزیشن ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ سینہ ہر حال میں ڈھانپنا ہوگا اور سر کو بھی ڈھانپا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. باقی الحمدللہ کافی سارے کانسیپٹ جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے. اب آ جائیں آیت نمبر 47 کے اوپر. آیت نمبر 47 بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو منافقین کا کردار پتہ چل رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور فرما بردار ہوئے. پھر ان میں سے ایک فرقہ ان کے بعد بھی پھر جاتا ہے اور یہ ایمان والے نہیں ہیں. اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے منافقین کے کردار کے بارے میں کہ منافقین کا کردار کیسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں, ہم رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم فرما بردار بھی ہیں. یعنی زبانی قولی باتیں ان کی بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو اطاعت کا کہا جاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے. کس چیز سے پھر جاتا ہے؟ اطاعت سے پھر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں, کیونکہ جو بندہ اطاعت سے پھر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے, ایمان نقص کا شکار ہے. کیونکہ اطاعت ہی یہ ثابت کرے گی کہ کوئی انسان اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے. اور ایک انسان اطاعت کے لیے اپنے آپ کو راضی نہیں کر رہا اور صرف زبانی باتیں ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, ہم ایمان لائے رسول پر, ہم تو فرما بردار ہیں, ہم اوبیڈینٹ ہیں, تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور ہاں, اگر انہی کو حق پہنچانا ہو تو متی و فرما بردار ہو جاتے ہیں. اس سے اوپر والی آیت دیکھ لیجئے, آیت نمبر 48. اور جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں, اس بات سے مراد ہے قرآن, کہ جب یہ قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے جھگڑے چکا دیں, یعنی جو اختلافات ہیں ان کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ ان کی جو کتاب ہے وہ ختم کرے گی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے اختلافات کو دور کریں گے, تو تب بھی ان میں سے ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. ہاں, اگر انہی کو حق پہنچانا ہو تو متی و فرما بردار بن جاتے ہیں. یعنی ویسے تو کتاب کی طرف ان کو بلایا جائے تو کسی صورت یہ ماننے کو نہیں آتے اور کتاب کی فرما برداری کو نہیں آتے, لیکن جب قرآن کی آیات ان کے فیور میں جاتی ہیں, یعنی ان کی مرضی کی آیات آتی ہیں, ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اور ایسے فیصلے آتے ہیں جو ان کے حق میں ہوتے ہیں, تو پھر یہ بڑے ہی مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف چلے آتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ماننا اطاعت میں شامل ہوگا؟ یعنی وہ باتیں کہ جن کو ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ یہ میرے لیے آسان ہے, میرے جو ماحول ہے اس کے اندر یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں تو لہٰذا میں ان کو فالو کر لیتی ہوں, تو کیا یہ ماننا اطاعت میں آئے گا یا عبادت میں آئے گا؟ تو جواب ہے نہیں, ہرگز نہیں. کیونکہ یہ ماننا اطاعت میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہاں پر بھی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے اور جس کے اوپر ایک بڑا ہی خوبصورت سا خول چڑھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی مان رہے ہیں. دراصل وہ آپ اللہ کی نہیں مان رہے, بات یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے کہ یہ آسان ہے تو میں کر لوں گا. تو ایسی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ کو کامل اطاعت چاہیے. پک اینڈ چوز کا جو فینومینا ہے اس کو فالو کرنے والے انسان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. ہاں, اگر انہی کو حق پہنچانا ہو, یعنی ان کے فیور میں آیات آنے لگے تو مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف چلنے لگتے ہیں. اور ہم نے سورہ بقرہ میں جب منافقین کا کردار کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تو وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آیات آسان ہوتی ہیں تو چلنے لگتے ہیں اور جب مشکل احکامات آتے ہیں تو رک جاتے ہیں. تو یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے حق تلفی نہ کرے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حکم نہیں مانتے؟ حکم نہ ماننے کی کیا وجوہات ہے کہ کتاب کو ویسے تو مانتے ہی نہیں ہیں لیکن جب کچھ آسان احکامات آنے لگتے ہیں تو ماننے لگتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر وجہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی یا بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں بیماری ہو, یعنی نفاق کی بیماری ہو. جب انسان کے دل میں منافقت ہوتی ہے تو پھر وہ اس رویے میں آتا ہے کہ آسان عمل کو اپنا لے گا, جو آسان لگے گا اس کو اپنا لے گا اور جو ذرا سا مشکل ہوگا اس کو نہیں مانے گا. ہمیں آسان بھی بہت ساری چیزیں لگتی ہیں لیکن جو مشکل چیزوں میں ہمارے لیے چہرے کا پردہ ہے, پھر اسی طرح
بدعات کا رد کرنا اوپنلی، پھر اسی طرح جہاد کرنا، پھر اسی طرح دین کا سیکھنا، دین کو سکھانا، کتاب کے لیے وقت نکالنا، یہ مشکل کاموں میں سے ہیں. تو لہٰذا جب ان کا حکم آئے گا تو یہ منافق رک جائے گا، اور جب ان کو آسان حکم ملے گا تو فوراً اس پر عمل کرنے لگیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وجوہات بتا رہے ہیں کہ کیا وہ وجہ ہے کہ یہ لوگ ماننے کو ہی نہیں دیتے. تو سب سے بڑی وجہ کہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا پھر ان کے دلوں میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز حق بھی ہے نہیں، پتہ نہیں یہ جو عذاب بتائے جا رہے ہیں حق بھی ہے نہیں. کتاب تو صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس پر مبنی ہے، تو لہٰذا میرے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا موت کے بعد کس نے اٹھنا ہے، زندگی ہے 4 دن کی، یعنی اس طرح کے کانسیپٹ کو فالو کر کے یہ شک و شبہ میں شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن بن سکتی ہے انسان کے بغاوت کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور تیسری وجہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان اس لیے بھی نہیں مان رہا ہوتا کہ اس کو لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک سخت دین ہے. انسان جو اسلام ہے وہ انتہائی کنزرویٹو دین ہے، جس کے اندر بہت زیادہ پابندیاں ہیں. جیسے ابھی ہم نے پیچھے پردے کی پڑھا، تو پردے میں عورت کی ہی حفاظت ہے کہ وہ اگر ہم نے پھر دیکھیں کہ کتنا ہم لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ یہ محرم رشتے ہیں، یہ نان محرمس ہیں، ہاتھ نہیں ملانا، بوسہ نہیں لینا، کسی قسم کا آپ کہہ لیں کہ دلاسا نہیں لینا. اور پھر ہم نے یہ چیزیں پڑھی، پھر پردہ بھی کتنا ہم نے سختی سے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر دیور اور پھر جیٹ، یعنی ہر چیز کا ہمیں لگتا ہے کہ پردہ صرف باہر کے مردوں سے ہے یا بازار میں پردہ کرنا ہے، بلکہ سب سے زیادہ پردہ تو ان لوگوں سے ہوگا کہ جن کے ساتھ بظاہر واسطہ ہے، کیونکہ فساد اور فتنہ وہی لوگ برپا کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے سیناریو یا اس طرح کی آیات جب کھلتی ہیں تو انسان کو لگتا ہے یا شیطان اس کے دل میں لاتا ہے کہ یہ دین تو بڑا ہی مشکل ہے اور پابندیوں سے بھرا ہوا ہے، عورت کو قید کرنے کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا رہنے دو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیسری وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا. بات کیا ہے؟ یا انہیں اس بات کا ڈر ہے، آیت نمبر 50 دیکھیے گا، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اور نے جو حکم دیے ہیں وہ بندوں پر صرف اور صرف پابندیاں ہیں، تو انہیں اس چیز کا بھی ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ احکامات پر عمل نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ خود بڑے ہی ظالم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اور ایمان والوں کا قول تو یہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف میں نے آپ کو منافقت کا بتایا کہ عمل نہ کرنے کی وجوہات کیا ہے، منافقت دل میں ہو یا دل میں شک ہو، یا تیسری وجہ کہ پابندیاں سمجھے احکامات کو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور گمراہی کو خرید لیا. اور دوسری طرف ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ ایمان والوں کا تو قول یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور یہی لوگ مفلحون ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان کا بھی انجام ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ان لوگوں کا بھی انجام بتا دیا کہ یہ لوگ مفلحون ہیں. اور یہ ان کا آپ دیکھیں رد عمل کیا ہے کہ جیسے پردے کی آیات اتری تو صحابیات کا کیا حال تھا کہ پورے مدینہ میں پوری رات دیے جلتے رہے اور انہوں نے کپڑے جوڑ جوڑ کر چادریں تیار کی، اور جب یہ صبح فجر کی نماز کے لیے گئی تو اس طرح تھکی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اندر بوڑھی ہے یا جوان ہے. بوڑھی ہونا یا جوان ہونا یہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ یہ چہرے سے پتا چلتا ہے. یعنی انہوں نے چہرے اپنے اس طرح چھپا رکھے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر جو عورت ہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب تعریف کی مہاجرین اور انصار کی عورتوں کی، تو ان کی بھی سمعنا و اطعنا کی پرنسپل کو فالو کرنے کی تعریف کی کہ جیسے ہی حکم آیا فوراً ماننے کو تیار ہوئی. تو لہٰذا یہاں پر یہ ہے کہ ایک مومن کا ہمیشہ جو رویہ ہوتا ہے وہ سمعنا و اطعنا کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قلب مطمئنہ دے رکھا ہوتا ہے کہ ہر فیصلے پر وہ راضی ہے، اور وہ اس بات کو جان چکا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس میں میری بھلائی ہے، اس میں مجھے فائدہ ہے، وہ مجھے بینیفٹ کرنے کے لیے آئی ہے، لہٰذا مجھے کسی صورت انکار نہیں کرنا. سمعنا و اطعنا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا بتائی کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آخر جو مفلحون ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے ساتھ ایک ایمان والوں کا ایک ٹائٹل لگایا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں. تو کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ کیا جب حکم آتا ہے تو ہمارا بھی یہ رویہ ہوتا ہے
समिअना व अताना, या फिर हम मुनाफिकीन की तरह उसको पाबंदी तस्वर करते हैं, या फिर हम जो है अपने आप को बचाने के लिए रास्ते तलाश करते हैं कि मेरा शौहर है, उनको पसंद नहीं कि मैं आईब्रोज को हमेशा अनप्लक रखूं, लिहाजा मुझे प्लकिंग करनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं कि मैं पर्दा करूं, मेरे हस्बैंड को ये पसंद वो पसंद। असल में वो हस्बैंड की बात नहीं होती, वो आपकी अपनी होती है। वो हम चाह रहे होते हैं कि हम ऐसा करें, और हम जो है वो आप कह लें कि मत्थे लगा रहे होते हैं लोगों के कि मुआशरा ऐसा है, हमें ज़माना इजाज़त नहीं दे रहा, लोग तनकीद करते हैं, शौहर ऐसा है, सासें ऐसी हैं। नहीं, तो लिहाजा जो मोमिन का रवैया है वो हमेशा समिअना व अताना का है। और फिर जो भी अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, खौफ इलाही रखें और उनके अजाबों से डरते रहें, तो वही निजात पाने वाले हैं। कि मुफ्लिहीन की सिफात क्या है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमाबरदारी पर डट चुके हैं, कमिटमेंट के साथ अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अल्लाह ताला का डर बहुत रखते हैं, खशियत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा ये दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरे दिल को अपनी खशियत से भर दे। कि जब दिल में एक डर होता है कि कहीं मेरा रब नाराज़ ना हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी इस्लाह और अपनी जो एनालिसिस है, अपनी डिस्कवरी और अपने आप को बदलने का जो एक रुझान है वो इंसान के अंदर बढ़ने लगता है। तो लिहाजा खौफ इलाही इनके अंदर होता है, और ये अजाबों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको इमेजिन करते हैं और फिर साथ साथ पनाह मांगते हैं, और यही लोग निजात पाने वाले हैं। फिर दूसरी तरफ मुनाफिकीन का क्या हाल है कि बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह ताला की कसमें खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। अब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिकीन थे, उनका ये हाल था कि अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कस्में आकर खाया करते थे कि अल्लाह की कसम हम तो आपके साथ ज़रूर जिहाद के लिए जाएंगे, हम तो ईमान में बड़े सच्चे हैं, हम तो अल्लाह पर भी ईमान लाए और रसूल पर भी ईमान लाए, हम तो फरमाबरदार हैं। अभी पीछे आयत नंबर 47 में आपको यही तो बताया जा रहा है। तो लिहाजा इनका हाल क्या है कि बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह ताला की कसमें खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल जाएंगे। कौन सा हुक्म? जिहाद का हुक्म। कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए बुलाया करते थे, तो सहाबा किराम समिअना व अताना कहते और सारा सारा माल भी लाते ताकि जिहाद के लिए वो एड करे, और साथ खुद भी अपनी जानें भी कुर्बान करते। दूसरी तरफ ये जो है वो अपने घर वालों का बहाना देकर खिसक जाते और राह फरार तलाश करते। अब यहाँ पर क्या होता है कि कसमें खा खा कर पहले से ये कह रहे हैं कि हम तो जरूर जरूर आपका साथ देंगे और आपके साथ निकल खड़े होंगे, तो कह दीजिए कि बस कसमें ना खाओ, बल्कि अतात की हकीकत तो मालूम है। यानी अल्लाह ताला के सामने तुम कसमें नहीं खाओ, बल्कि अमल करके दिखाओ, और अल्लाह ताला को पता है कि तुम कितनी अतात करते हो, और उस अतात की हकीकत क्या है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। तो लिहाजा बार बार अब आप देखेंगे कि इन आयात के अंदर, क्योंकि अहकामात पीछे उतर चुके हैं, और अहकामात वाकई हमारी पूरी ज़िंदगी को आप यानी सराउंड कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से बनी हुई है। और कभी इंसान सोच भी नहीं सकता कि कुरान में इस तरह के अहकामात आ सकते हैं। ये चीज़ें तो हमें मतलब उस्ताद सिखाया करते हैं, लेकिन कुरान डायरेक्ट आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ ये करना है, घर में ऐसे दाखिल होना है, इजाज़त ऐसे लेनी है, उसका ऐसे मतलब नज़र, फिर उसके बाद इनिशिएशन किस तरह से, फसाद कैसे माशरे में फैल रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि अब कंक्लूजन हो रही है सूरत की, तो बार बार आपको एक चीज़ की रिपीटिशन मिलेगी, वो है अल्लाह और उसके रसूल की अतात। क्योंकि इन अहकामात पर अमल किया ही नहीं जा सकता कि जब तक अतात का जज्बा ना हो। अब अगली आयत फिर आ रही है, कह दीजिए कि अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल की अतात करो, फिर भी अगर तुमने रोगरदानी की तो रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ वही है जो उस पर लाजिम कर दिया गया। यानी कि सबसे पहला हुक्म है कि हर हाल में अल्लाह की माननी है, ये फ़र्ज़ है। और जितने भी अहकामात, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सूरत के अंदर क्योंकि ख़वातीन के मसाइल हैं, तो उसके अंदर जो प्रोमिनेंट फिगर है वो पर्दा है। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है सोसाइटी के अंदर। तो लोग बार बार सवाल करते हैं, ऑल्दो लोग जानते होते हैं, लेकिन लोग बार बार सवाल करते हैं क्या पर्दा फ़र्ज है, बार बार ये सवाल कर रहे हैं। सूरत का आगाज़ कैसे हो रहा है? फ़रज़ ना, सूरत का आप एक दफ़ा आगाज़ देखें, आप आयत खोलें ज़रा एक दफ़ा। ये आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। कि ये सूरत जो हमने नाजिल की है, इसके अहकामात पर अमल करना तुम पर फर्ज है, और ये आयात है बय्यिनात, बिल्कुल वाज़ेह है, कोई इनके अंदर शक व शुबा नहीं छोड़ा गया, हर तरह के स्टार्टा को मेंशन किया गया है। तो लिहाजा और अब अल्लाह ताला की अतात की तरफ दोबारा उभारा जा रहा है कि अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल की अतात करो, लेकिन अगर फिर भी तुमने रोगरदानी की, तुमने पीठ फेरी, तो रसूल के ज़िम्मे सिर्फ और सिर्फ अपनी दावत
کا کام پہنچانا ہے، یعنی رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے. تو رسول پر لازم کیا کر دیا گیا ہے؟ دین کا پیغام پہنچانا. یعنی رسول کی صرف اور صرف یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو میسج ہے اس کو کمیونیکیٹ کرے. وہ ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا، وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کو ہر حال میں عمل کرنا. اسی طرح ایک دائی بھی ہے، ایک دائی کسی صورت آپ کے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ کو مجبور نہیں کر سکتا اطاعت پر، اسی لیے ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. اسی طرح آپ کے اوپر ڈکٹیٹرشپ نہیں کر سکتا کہ اب آپ کو ہر حال میں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. تو لہٰذا نبی اسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا تو کام ہے کہ صرف آپ نے دعوت پہنچا دینی ہے اور تم پر اس کی. اب آیت کا جو اگلا حصہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر لسنرز کی پکڑ ہو رہی ہے کہ جو سننے والے ہیں حق کو، ان کا کیا کام ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے. یعنی تمہارے اوپر جو علم کا ایک انبار رکھا جا رہا ہے، تم سے جواب دہی طلب کی جائے گی کہ تم نے اس پر کتنی اطاعت کی، حکم کو کتنا قبول کیا، کتنا اس کو مانا. اس دن جب ہم لوگوں نے آیا ڈسکس کی تو فیڈ بیک کے اندر ایک بڑا اہم پوائنٹ ڈسکس کیا آپ میں سے کسی نے، کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں ڈیلی، یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ لادا جا رہا ہے. جب تک، کیونکہ ہم کمٹمنٹ کر چکے نا، یہ بوجھ نہیں ہے بیسیکلی، لیکن یہ ہے کہ اس کے پائل اپ کیا جا رہا ہے. ہر دن آپ ایک نیا چیز سیکھ رہے ہیں، یہ پائل اپ ہوتی جا رہی ہے. اب یا تو ہم اس کو سمیٹ لیں یا ہم اس کو لیتے جائیں اور گراتے جائیں. سمیٹنے والے ہی فالمفلحین ہیں، اور جو لے کر گراتے جا رہے ہیں، ایک کان سے ڈال کر گراتے جا رہے ہیں، دوسرے کان سے نکالتے جا رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے سوال کیا جائے گا. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 ایسے سوال ہیں کہ ابن آدم اپنے پاؤں ہلا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے جب تک وہ ان کا جواب نہیں دے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تم نے کتنے علم پر عمل کیا. تو علم پر عمل جو ہے یہ ایک لسنر کی بہت ہی زیادہ اولین ذمہ داری ہے، جس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دائی کا کام ہے پہنچا دینا جس پر لازم ہے، اور سننے والے کا کام ہے کہ وہ تیار ہے جواب دہی کے لیے اگر وہ عمل نہیں کر رہا. اور ہدایت تو صرف اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی ہوگی. اب پھر ریپیٹیشن آ رہی ہے. آیت کا آغاز بھی کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ایک کرائٹیریا بتا رہے ہیں، ایک آپ کہہ لیں کہ پری ریکوزٹ بتا رہے ہیں کہ ہدایت ملے گی کب اور یا کس کو ملے گی. تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول کی ماتحتی کی، یعنی فٹ اسٹیپس کو فالو کیا. فٹ اسٹیپس کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مثال کے طور پر آپ چل رہے ہیں اور آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے آنا. اب وہ کیا کرے گا؟ جہاں آپ قدم رکھیں گے وہ وہاں پر قدم رکھے گا. یہ ہوتی ہے ماتحتی، ایگزیکٹ ڈیٹو فالو کرنا. تو لہٰذا اطیع الرسول کا بہت زیادہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر فیصلہ، میری اور آپ کی زندگی کا ہر فیصلے کا رخ کہاں پر ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف. تو لہٰذا اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی اور اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، ان کو مان لیا، تو لہٰذا یہی وہ انسان ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو لہٰذا تمام امام ہیں، تمام بزرگ ہیں، تمام نیک صالح لوگ ہیں، ان سب کا احترام ہم پر لازم ہے. لیکن جب ایک ایسا سینیریو آ جائے کہ جہاں پر ان کا کال یا ان کا فرمان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے، تو یہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ اطیع الرسول کرنا ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینا ہوگا اور ان کے حکم کو سائڈ پر رکھنا ہوگا. یہ ان کی بے ادبی نہیں ہوگی بلکہ ان کی حفاظت ہوگی اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ وہ کون تھے جنہوں نے آپ کو پردے کا حکم دیا کہ پوری زندگی سائے کی طرح نبی وسلم کے ساتھ رہے اور بڑے ایکسپرٹ تھے تفسیر کے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو بھی پیش کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ پتھروں کی بارش فرما دے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے 8 دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نبی اسلام ان کا کال نبی اسلام کے مقابلے میں لے آؤ گے
تو لہٰذا تب بھی تمہاری پکڑ بہت سخت ہوگی اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. یعنی کہ کسی بھی انسان کے قول کو نبی کے مقابل نہیں لایا جا سکتا. یہی ہے اطیع الرسول. تو لہٰذا اطیع الرسول کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ سنتوں کا احترام اور ان کی احادیث کا احترام. سنتوں کا احترام کیا ہے کہ ان کو فالو کرنا, پوری زندگی یہ دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا کیا. خوشی تھی تو کیا کیا, غمی تھی تو کیا کیا, اچھا کھانا کھاتے تو کیسے کھاتے تھے, پانی پیتے تو کیسے پیتے, بیت الخلاء جاتے تو کیسے پیتے, کیسے جاتے, ایک استاد کیسے تھے, ایک باپ کیسے تھے, ایک لیڈر کیسے تھے. اچھا اب اس سچویشن میں مجھے دیکھنا چاہیے کہ نبی اسلام نے کیا کیا. یعنی جو بھی کام میں کر رہی ہوں مجھے دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا. اب مثال کے طور پر نبی اسلام کی جب یعنی کوئی بھی عورت یہ پروکلیم کر دی کہ نہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا کیونکہ میری اولاد اللہ نے لی ہے, تو ایسی سچویشن میں اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کی جب اولاد اللہ نے لی تو ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر اسی طرح ایک دائی کہتا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میں برداشت نہیں کر سکتا, اسے دیکھنا ہوگا کہ جب نبی نے دعوت کی تو اس وقت ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کس طرح اس کو ٹیکل کیا. تو ہر سچویشن, ایون گھر کے صبح سے لے کر شام تک, ہر سچویشن کو یہ دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے نبھایا. تو یہ ہے سنت کی اتباع اور یہی ہے اطاعت الرسول. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کسی انسان کی مان نہیں رہے آپ اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے. والدین کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ہی ذکر آتا ہے, اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. کیسا انسان جو ہے وہ کلمے کی موت نہیں مر سکتا, لیکن ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے بہت محبت ہے لیکن وہ کسی صورت والدین کی ماننے کو تیار نہیں, تو ایسا انسان اطاعت گزار نہیں, وہ ایک نافرمان انسان ہے. تو اسی طرح اطاعت اسی وقت ہوگی کہ جب سنتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اہمیت دیں گے اور ہر اس بات کو جو نبی کے مقابلے کی بات کے مقابلے میں آ جائے تو نبی کی بات کو لیا جائے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بڑی ایک اہم حدیث آتی ہے. اچھا اس سے پہلے, حدیث سے پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ چلیں ہم نے اقوال تو پڑھ لیے کہ بزرگوں کے اقوال ہیں, اماموں کے اقوال ہیں, ان کی بھی اہمیت ہے, لیکن جب آ جائیں گے وہ مقابل نبی کی بات کے مقابل تو ان کی بات کو سائڈ پہ رکھ کے نبی کی بات کو لینا ہوگا. یہ بات. اس کے علاوہ ایک عام لوگوں کی آراء بھی ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں. ابھی چونکہ ہماری جو ڈسکشن تھی وہ پردے سے ریلیٹڈ تھی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پردے سے ریلیٹڈ ہمارے جو اندر لوگوں کی ڈسٹریبیوشن ہے وہاں پر آراء کتنی زیادہ ہیں کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ پردہ تو فرض نہیں, کوئی آپ سے کہتا ہے عبایا فرض نہیں صرف حجاب کر لو, کوئی آپ سے کہتا ہے چہرے کا پردہ فرض نہیں, پھر وہ آپ کو دلائل بھی دے گا. کتنی زیادہ ڈیبیٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ آپ کو باقاعدہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. پھر آپ سے کوئی کس طرح سے بات کرے گا, کوئی ٹربن باندھنے کو کافی سمجھتا ہے, کوئی سینے کو ڈھانپنا کافی نہیں سمجھتا. تو لہٰذا یہ تمام آراء ہیں جو لوگوں نے اپنے مینٹالٹی کے مطابق, اپنی ترجیح کے مطابق ان کو مقرر کیا ہے. لیکن اس سب میں ایک میرے جیسا انسان جس کو دین کا علم نہیں, وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ مجھے کس کو ماننا ہے اور مجھے کس کی پیروی کرنی ہے. تو لہٰذا اس سچویشن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے موقع پر جو حکم آ رہا ہے وہ دینے والا کون ہے اور اس نے کیا حکم دیا ہے, کس طرح اس کو اپنانا ہے. یہ ہوگی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ قرآن کی آیت اس کے جواب میں ہے کہ کوئی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے, کسی مومن مرد اور عورت کے لیے حلال نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اپنا اختیار کو مقدم سمجھے یا اپنی خواہش کو مقدم سمجھے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے تو وہ واضح گمراہی میں چلا گیا, پھنس گیا, گر گیا. تو لہٰذا اطاعت کے اندر ہر موقع پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو حکم آ رہا ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا فالو اس کو, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس کو فالو کیا جائے گا. کیونکہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایڈریس کیا اور ان سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. تو صحابہ کرام فوراً چونک اٹھے کہ یا رسول اللہ, کوئی شخص جنت میں جانے سے انکار کیسے کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں جنت میں جانے کا سودا لے لیا, اور ہر وہ انسان کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کیا. تو لہٰذا یہ خود اپنے پاؤں میں کلہاڑا مارنے والی
بات ہے کہ جب نافرمانی انسان کرے. اب نافرمانی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دے دیا ہے, ایک کرائٹیریا دے دیا ہے, کیونکہ قرآن اپنی تفسیر خود ہے. قرآن آپ کو ہر کوشچن کا آنسر دے رہا ہے. تو لہٰذا نافرمانی سے بچنے کا ذریعہ یا طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ تمہیں جس بات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں اس کو مان لو, اور جس بات سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو بے شک اللہ تعالیٰ وہاب ہے, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اس سے آیت نمبر 55, تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں. اب اس آیت کے اندر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سیناریو کیا آ رہا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان لا کر جو عمل کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اطاعت کو ایکسیپٹ کیا ہے, سمعنا و اطعنا کو مانا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی زندگی بیڈ آف روزز نہیں بنے گی, لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو بدلے گا اور ان کو عروج دے گا, اور جس دین کو یہ فالو کر رہے ہیں اس دین کو بھی عروج دے گا, اور اس کو ہم انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں. آیت نمبر 55 دیکھیے گا, تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں, اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ضرور ایمان زمین میں خلیفہ بنائے گا. زمین میں خلیفہ بنائے گا یعنی انہیں چارج دیا جائے گا, انہیں وکٹری ملے گی, لوگوں کا لیڈر انہیں بنایا جائے گا, انہیں اقتدار دیا جائے گا, انہیں قوت ملے گی, اور جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا جو ان سے پہلے تھے, اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ مستحکم کر کے جما دیا جائے گا. یعنی جب وہ دین پر عمل کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دین پر اس طرح جما دے گا, اور پھر جس کی وجہ سے ان کے خوف کو امن میں بدل دیا جائے گا, اور وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں تو یقیناً وہ فاسق ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ اتنی واضح دلائل کے بعد بھی, ایمان لانے کے بعد بھی, وہ اگر پھر جاتے ہیں دین سے, کفر کرتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, تو یہی وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں, جو فاسق ہیں, جنہوں نے تمام حدیں پار کر دی. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر جو ایک مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان قریب ایک دور آنے والا ہے کہ جس کے اندر اسلام کو عروج ملے گا, مسلمانوں کے ہر طرح کے خوف کو بدل کر امن کے اندر اس کو بدل دیا جائے گا. اور اسی لیے نبی اسلام کی احادیث میں بہت گوئیاں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت, کیونکہ جس وقت نبی اسلام یعنی یہ اب آپ نے ادھر تھوڑا سا امیجن کرنا ہے کہ جس ٹائم نبی اسلام کی پیشن گوئیاں مسلمانوں کو دے رہے ہیں, اس ٹائم مسلمان انتہائی آپ کہنے کہ لو سٹیٹ کے اندر ہیں, جہاں پر ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں, ان کی کوئی مرضی نہیں. اور پیچھے بھی آپ سیرت کے واقعات پڑھیں, شیب ابی طالب کا واقعہ آپ نے پڑھا, پھر آپ نے طائف کا واقعہ پڑھا, مسلمانوں پر ظلم کے واقعات پڑھے. ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد جب فتح ملی, فتح مکہ, تو نبی اسلام کی کیا حالت تھی اور آج جی کی کیا حالت تھی. تو لہٰذا آپ اس سیناریو کو رکھتے ہوئے کہ جب نبی اسلام نے اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیشن گوئی دی تھی کہ ہیرا سے ایک عورت زیورات میں لدی ہوئی تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ آ کر طواف کرے گی, اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. اور پھر یعنی کہ ایک ایسا بھی دور آنے والا ہے کہ وہ لدی بھی ہوگی, طواف بھی کرے گی, لیکن اسے کوئی خوف نہ ہوگا. پھر کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, بعد میں پھر ایسا ہی ہوا. اسی طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا, پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے کو دیکھا. عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر بعد میں ایسا ہی ہوا جہاں تک میری جو زمین ہے اس کو سکیڑا گیا, یعنی پوری زمین کے اوپر میری امت کا اقتدار ہوگا. اور یہ دور آنے والا ہے, اور اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گویاں کر دی, اس کے بعد پھر فرانس, فارس فتح ہوا, شام فتح ہوا, مصر فتح ہوا, افریقہ فتح ہوا, بہت سارے دروازے فتوحات کے کھلے, اور ان کے اندر جو ہے وہ کفر و شرک کی جتنی بھی جگہ تھیں وہاں پر ان کے اندر توحید کو قائم کیا گیا. لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب دور آگے بڑھا, جب لوگوں نے ایمان کو چھوڑا اور ایمان کے اندر نقص آنے لگا, تو لہٰذا وہی عزت, وہی زوال اور وہی وکٹری جو ہے وہ زوال میں بدلنے لگی. تو لہٰذا جو ایمان کی طاقت ہے اسی کی وجہ سے اللہ نے اس وقت بھی عروج دیا, اور آج بھی جو مسلمان امت کی حالت ہے, ایمان جب بڑھے گا اور ایمان کو مضبوط کیا جائے گا تو ہی ان کو عروج ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کے خوف کو
اور خطرے کو امن میں بدل دے گا، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ میری عبادت کریں گے. یعنی اتنے عروج کے بعد وہ کریں گے کیا؟ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ کرائٹیرینز ہیں وکٹری کے. اور پھر کیا ہوا کہ جب نبی اسلام کو فتح ملی، اور نبی اسلام جب فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے حج طواف کیا، اور اس کے بعد جو خانہ کعبہ تھا اس کے ارد گرد 360 بت تھے، آپ سب نے لاٹھی مار مار کر تمام بتوں کو ختم کیا. اور پھر ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بول رہے تھے کہ حق ظاہر ہو گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا. تو لہٰذا اس سچویشن کو یہاں پر پورٹری کیا جا رہا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین پر جمایا، ان کو کب دین میں جماؤ ملے گا؟ اگر آج بھی انسان، یعنی یہ تو اس وقت کی سچویشن کو بھی آپ سامنے رکھیں، اور آج بھی امت محمدیہ کو کب دین میں جماؤ ملے گا اور کب وہ واپس اس وکٹوریس اسٹیٹ پہ آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آج تو مسلمانوں جہاں پر بھی ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہی ہو رہا ہے. تو لہٰذا آج بھی وہ کن رولز کو فالو کریں گے جن کے ذریعے سے ان کو وکٹری ملے گی؟ تو نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رحم کرنے کی پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ کہ نماز کوئی پابندی نماز کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، پھر زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرمانبرداری. تو لہٰذا بار بار ایک بات کا سٹریس آ رہا ہے کہ اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی کے مالک نہیں بننا، بلکہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے. یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ، یعنی جو مخالف لوگ ہیں، وہ زمین میں ہمیں ہرا دینے والے ہیں. ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی آج بھی ایک ایسا انسان ہے جو مظلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ایسے کیٹیگری کو بھی کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمیشہ جیتتے رہیں گے، بلکہ یہ ہارنے والے ہیں. کیونکہ تمہارے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ بڑا عاجز ہے، لیکن جو یہ انجام کر رہے ہیں ان کا انجام ایسا ہے کہ جہاں یہ نہ جی سکیں گے نہ مریں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت، اب آگے جو احکامات آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ گھر کے اندر، وہاں پر تھا کہ اجازت لینی ہے جب گھر سے باہر کا انسان، ایک آؤٹ سائڈر جب گھر میں داخل ہوگا تو وہ کس طرح سے آئے گا، تو اس کو وہاں پر احکامات اور آداب سکھائے گئے. اب یہاں پر گھر کے اندر جانے کے آداب بتائے، گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کن اوقات میں دوسرے کمرے میں جانے سے پہلے بھی اجازت دینا ہوگی. اور لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر بھی غلاموں کو اور بچوں کو جو ہے وہ کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور وہ جب دل چاہے کمروں میں داخل ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ ان کے لیے آداب ہے جن کا انہیں خیال رکھنا ہے. اس آیت کو دیکھ لیجئے، ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو، اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے. یعنی یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو ابھی تک، جن عورتوں کی چھپی باتیں نہیں جانتے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے آداب ہے کہ وہ کمرے میں ان اوقات میں داخل نہیں ہوں گے. اور پیچھے حکمت کیا ہے کہ کہیں وہ ایسی چیز نہ دیکھ لیں کہ جس سے ان کی ذہنیت کا بگاڑ کا شکار ہوں. اور یہ سکھائے گا انہیں کون؟ کیونکہ بلوغت والا بچہ، جو بچہ ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچا، اسے کیا سمجھ؟ تو یہ انہیں کون سکھائے گا؟ یہ ان کے والدین سکھائیں گے. اور پھر یہ والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو یہ آداب سکھائیں. اور جب ایک غیر بالغ بچے کے لیے یہ آداب ہیں تو بالغ بچے کے لیے پھر اور زیادہ سختی آ جاتی ہے کہ وہ ان احکامات کا خصوصی خیال رکھے. ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو، اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے. نماز فجر سے پہلے، کیونکہ وہاں پر اس وقت آدمی سو رہا ہوتا ہے. ظہر کے وقت، کیونکہ اس وقت قیلولہ ہو رہا ہوتا ہے جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، کیونکہ عرب کے اندر گرمی بہت زیادہ تھی تو لوگ جو ہے وہ ہلکا کر لیتے تھے اپنے جسم کا بوجھ. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ وہ بھی سونے کا وقت ہے، اور یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر بھی اجازت دینا ضروری ہے. اور ان وقتوں کے علاوہ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، نہ ان پر، یعنی ان وقتوں کے علاوہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تم جب چاہو آتے چلے جاؤ، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے آس پاس بکثرت آنے جانے والے ہو. اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکامات بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے علم اور حکمت والا ہے. اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں، اب پہلے جو غیر بالغ بچے تھے ان کے لیے احکامات آ رہے ہیں، اور اب بالغ بچوں کے لیے احکامات آ رہے ہیں کہ وہ جب بلوغت کو پہنچ جائیں
تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے تھے انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی علم اور حکمت والا ہے۔ تو آیات کا کنکلوژن ہو رہا ہے حکمت پر، کہ ہر عمل، ہر حکم جو نازل ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ نظر کی حفاظت، کیوں نظر کی حفاظت کا حکم ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ کیوں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ کیوں نہیں غیر محرم کے سامنے زینت کو اظہار کیا جا سکتا، اور پھر کیوں نہیں پوشیدہ زینت کو بھی ظاہر کرنے کا نہیں حکم دیا گیا، اور پھر کن کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، پھر نکاح کو عام کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ یعنی ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم اتار رہے ہیں کہ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو۔ اب یہاں پر بوڑھی عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن کو حیض آنا رک جائے، اور دوسرا یہ کہ اب وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک اور بڑی پرومیننٹ فگر وہ یہ ہو کہ ان کے اندر جو جنسی خواہش ہے اس کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو چکا ہو، مر چکا ہو۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بوڑھی عورت کا لقب دیا ہے، کہ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید، اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت کا اگلا حصہ بھی یہی بول رہا ہے کہ ان کے اندر اب نکاح کی خواہش ختم ہو چکی ہے، نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی ہو، اگر وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں پر کپڑے اتارنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر کپڑے اتارنے سے مراد ہے وہ کپڑا جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، جس کو آپ جلابیب کہتے ہیں، پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا، یا جس کو آپ چادر کہتے ہیں، یا جس کو آپ عبایا کہتے ہیں۔ یعنی بوڑھی عورت بوڑھی عورت کے لیے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی یہ دی گئی ہے کہ وہ اس شدت کا پردہ نہیں کرے گی جس شدت کے پردے کا حکم ایک جوان عورت کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اب یہاں پر کپڑے اتارنے سے مراد ہے وہ اوپر کا کپڑا ہے جو جلابیب ہے، اس کو اگر وہ نہیں بھی پہنتی اور وہ لباس ہی پہنے رکھتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آگے شرط لگائی گئی ہے، شرط یہ ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی دے دی تو آپ ٹائٹ فٹڈ کلوتھس پہنے اور اچھے سے زیورات بھی پہنے اور زیورات میں لدے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بوڑھی عورتوں کو فلیکسیبلٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی تب دی ہے کہ جب بناؤ سنگار نہ ہو، اور لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے افضل ہے۔ یعنی اگر وہ اس کے باوجود کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، نکاح کی اب رغبت نہیں ہے، نکاح کی خواہش بھی نہیں ہے، اور اب وہی ساری جو کیریکٹرسٹکس وہ ظاہر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عبایا پہننے والی ہیں یا چادریں اوڑھنے والی ہیں یا اپنی حفاظت کرنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بلند درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ یہ تو افضل ہے، یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے کہ تم اگر ایسا کرو، لیکن اگر تم نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا کہ زینت تمہیں ظاہر نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب آگے جو ہے اگلے جو حکمات آ رہے ہیں آیت نمبر 61 میں، اس کے اندر ایک دوسرے کے جو گھر کھانا کھانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، کہ اگر ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی دعوت پر ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا ہے؟ اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود تم پر متعلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے کہ جن کی کنجیوں کے مالک تم خود ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر ہے جو بابرکت و پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکامات بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر دعوتوں کا جو آداب ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ جب آپ دعوت پہ جائیں گے تو ایک اندھے کا بھی، یعنی اب آپ دیکھیں کہ چلیں باقیوں کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ایسا اسٹریٹا ہے سوسائٹی کا کہ جس کو ہمارے ہاں جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ورتھ نہیں، اور ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے، یا ہم انہیں اپنے ساتھ رکھنا یا اپنے ساتھ ملانا بھی اچھا سمجھتے نہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی مینشن کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ ہماری نظر سے غافل ہیں یا ہماری نظروں میں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر یا خود تم پر کوئی حرج نہیں۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک اندھا انسان ہے جو اس کو آپ نے دعوت میں بلا لیا اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا بھی کھانا کھا رہا ہے، لیکن اب وہ چونکہ دیکھ نہیں سکتا تو اس کا ہاتھ آپ کی پلیٹ پر بھی آ رہا ہے اور اس نے آپ کا حصہ بھی کھا لیا یا ضرورت سے زیادہ کھا لیا، تو ایسی صورت میں اس پر اوپر کوئی گناہ نہیں، یا نہ ہی اس کی کوئی پکڑ ہے، اور نہ ہی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اسے دیکھ کر کوئی گھن محسوس کریں یا تنگی محسوس کریں۔ پھر اسی طرح لنگڑے پر کہ ایک انسان جو ویل چیئر پر ہے، لوگ اس کو گھر پر ہی بٹھانا بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہماری آزادی میں دخل اس کا سبب بنے گا، ہم اس کو کہاں لے کر بھاگتے رہیں گے، تو بہتر ہے کہ یہ گھر میں رہی، ہم تمہارے لیے لے آئیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کے حق بتایا ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہونے والوں میں سے ہیں، لہٰذا یہ بھی تمہارے ساتھ دعوتوں پر شامل ہوں گے، اور اگر یہ تمہارے لیے اور یہ کسی صورت تمہارے لیے تنگی کا سبب نہ بنے۔ اور پھر اسی طرح بیمار کہ ایک انسان جو مریض ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ ساتھ جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مریض ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو جو اپنی سینسز میں بعض اوقات نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے اس کے جو ماؤتھ ہے اس میں سے رال ٹپکتا ہے بعض اوقات، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ شامل ہوگا، اور تمہارا یہ کام نہیں کہ تم اس میں تنگی محسوس کرو۔ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ امام بخاری جب ایک دفعہ ایک نابینا شخص سے حدیث لینے گئے تو ان کا جو بولنے کا ایک انداز تھا، اس کی وجہ سے وہ ہنسی کا شکار ہو گئے، یعنی ان کے بولنے کے انداز سے ان کو ہنسی آ گئی، اور فوراً انہیں احساس ہو گیا کہ یہ تو میں نے گناہ کر دیا ہے، تو لہٰذا حدیث لینے کے بعد انہوں نے فوراً ان سے معافی مانگی کہ لہٰذا کہ آپ جب بول رہے تھے اور جب مجھے حدیث سنا رہے تھے تو آپ کے بولنے کے انداز سے مجھے ہنسی آ گئی، مگر ساتھ فوراً مجھے خوف آیا کہ آپ تو نہیں دیکھ رہے مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرا رب قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے۔ تو لہٰذا بعض اوقات، بلکہ ہمیشہ ہی، ہم بعض اوقات بلا وجہ اور بعض اوقات با وجہ، کہ وجہ بھی ہوتی ہے obviously کیونکہ ہر انسان ویری کرتا ہے، کچھ کا سٹائل، چلنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ہوتا ہے، کچھ کا بولنے کا سٹائل، کچھ کا دیکھنے کا سٹائل، تو لہٰذا لوگوں کا مذاق اڑانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں یہ عام لوگوں سے تھوڑی ڈفرینٹ ہیں، یعنی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ عام لوگوں کے جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کے حقوق خاص طور پر ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی اب یہ جو اتنے گھر بیان کیے جا رہے ہیں آگے، ان کے گھروں میں کھانا کھانے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، اور یہ گھر تمہارے ہی گھروں جیسے ہیں، لہٰذا تم کھاؤ پیو، اور ان میں سب سے پہلے تمہارے اپنے گھر یعنی تمہارے بیٹوں کے، اس میں اپنے گھر میں بیٹے کا گھر بھی آئے گا اور بیٹی کا گھر بھی آئے گا، دونوں کے گھروں میں کھانا جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر تمہارے باپوں کے گھر، اب باپوں کے اندر نانا کا گھر بھی آئے گا اور دادا کا گھر بھی آئے گا، اور ان دونوں گھروں میں دعوت پہ جانا یا ان کے گھر کھانا کھانا، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد اپنی ماؤں کے گھر، اب ماؤں کے اندر دادی بھی آئے گی اور نانی بھی آئے گی۔ اب دیکھیں ڈفرینٹ کیوں آ گیا کہ باپوں کا گھر، ماں باپ دونوں ایک ساتھ ہی تو ہوتے ہیں، لیکن ان کیس اگر ماں جو ہے وہ جدا ہو چکی ہے تو ماں کے گھر میں کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کے اندر نانی بھی آئے گی اور دادی بھی آئے گی۔ پھر اپنے بھائیوں کے گھر میں کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو سگے بھی ہو سکتے ہیں، وہ چٹیلے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اپنی بہنوں کے گھروں میں، یعنی بعض اوقات ہمارے اسپیشلی معاشرے میں، کیونکہ بڑا ٹپیکل قسم کا معاشرہ ہے ہمارا، تو یہاں پر بہنوں کے گھروں میں کھانا کھانا ایک معیوب بات سمجھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ بہنوں کے گھر کھانا بھی تمہارا حق ہے، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے چچاؤں کے گھر اور اپنی پھپھیوں کے گھروں میں اور اپنے ماموں کے گھروں میں اور اپنی خالاؤں کے گھروں میں، اور ان گھروں میں کہ جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یعنی کہ ایک شخص ہے جو مالک ہے آپ کے گھر، یا ان کیس وہ کک ہے اور آپ گھر میں موجود نہیں ہیں اور اب اسے بھوک لگتی ہے یا اسے پیاس لگتی ہے، تو وہ معروف طریقے سے وہاں سے چیز لے سکتا ہے۔ معروف طریقے کے فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ معروف طریقے سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس ٹائم بینگ کے لیے اپنی اس بھوک کو یا اپنی پیاس کو فلفل کرنے کے لیے کھائے گا، مگر ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ جب آپ دعوت کے لیے جائیں گے تو آپ وہاں پر جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن شاپر بھر کے نہیں لانے، یا نہ ہی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ وہاں سے واپس چیز لائی جائے۔ فقہا کہ ہاں یہ چیز معروف طریقے سے مراد یہ ہے، تو لہٰذا وہ خود دے دے تو الگ بات ہے، لیکن پھر وہ ناراضگیاں بنانا کہ بھائی اس کو 2 ڈبے مجھے 1 ڈبہ، اس کو بھر کے دیا مجھے آدھا دیا، وہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ خاص ایک پہلو ہے، اس کو ڈسکس کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر بات بیان کی ہے، یہ ایک بڑا معجزہ ہے قرآن کا، انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تم پر ان میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اس کے اندر فری مکسنگ کی اجازت نہیں ہے کہ مرد عورت بیچ میں مکس ہو کے
کھا رہے ہیں, نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اگر ہیں تو وہ اگر مل کے کھا رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, الگ الگ کھا رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ہاں, اس کے اندر سیگریگیشن کا خیال خاص طور پر رکھا جائے گا. بس جب تم گھروں میں جانے لگو, اب ایک اور ادب بتایا جا رہا ہے کہ اب گھروں میں جا رہے ہیں تو اس کا ادب کیا ہے, یہ نہیں کہ بس دروازہ کھولا اور انٹر ہو رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی اجازت کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ سلام کرنا ہوگا, گھر والوں کو سلام کرنا ہوگا, اور اس کے اندر تمہاری ہی اپنی بہتری ہے کہ اس میں تم دعائے خیر ہے اور بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے. یعنی یہ جو طریقہ ہے سلام کرنے کا, اس میں تم خیر اس کو بھی دے رہے ہو, تم خود بھی خیر وصول کر رہے ہو, ایٹ دا سیم ٹائم وہ بابرکت طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی پاکیزہ طریقہ ہے. اور اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے سامنے اپنے احکامات بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ دو. اب آگے آ رہے ہیں مجلس کے آداب. کہ مجلس جب آپ اٹینڈ کر رہے ہیں, دینی مجالس ہیں, تو اس کے اندر کیا آپ کو کن ایتھکس کا خیال رکھنا ہوگا. با ایمان لوگ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں, اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی مجلس میں نبی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہیں جاتے. یعنی مجلس میں آنا تو ٹھیک ہے, لیکن جب جا رہے ہیں تو کسی صورت مجلس میں جانے سے پہلے مجلس سے جاتے ہوئے اجازت کے بغیر نہیں جائیں گے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں. حقیقت میں یہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں, یعنی بعض اوقات انسان کو ضرورت بھی پیش آتی ہے اور اسے لیو کرنی پڑتی ہے, میٹنگ ہو گئی یا کوئی مجلس ہو گئی, ایسی صورت میں جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں. یعنی کہ استاد ہے وہ اجازت دے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اجازت دیں, اور ساتھ ہی ان کے لیے استغفار بھی کریں اور ان کے لیے دعائیں مانگیں, بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایمان کا یہ تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہوں اور اس کام کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں اور صرف اس مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ انہوں نے صرف دین سیکھنا ہے, تو ایسی صورت میں مجلس کو وہ لیو آؤٹ نہیں کر سکتے, سنیک آؤٹ نہیں کر سکتے انٹل وہ اجازت نہ لے لیں. یہ حکم دیا جا رہا ہے, اور یہ خاص حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ہر مجلس جو اس دین کے نام پر قائم کی جائے گی اس کو لیو آؤٹ اس سے نہیں کیا جائے گا انٹل جو تعلیم دینے والا ہے اسے اجازت نہ طلب کر دی جائے. تو لہٰذا یہ جو ہے کچھ ایڈیکیٹس ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے. وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ جب کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور اسکول کے اندر کیا آپ اپنی مرضی سے جب دل کرتا ہے داخل ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ایک خاص ٹائم ہے, 8 بجے کا ٹائم ہے, یا یونیورسٹیز میں 9 کا ٹائم ہے یا 10 کا ٹائم ہے, اسی ٹائم پہ آپ کو داخل ہونا ہے, اس کے علاوہ آپ داخل نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ اندر جا کر آپ کا جب دل کرے آپ منہ اٹھا کے وہی باتیں نکل آئیں, اگر سلینگ ہو کے بولا جائے, یعنی آپ کا جب دل چاہے آپ نکل آئیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک خاص ٹائم ہے جس کے اوپر آپ کو نکلنا پڑے گا. بعض اوقات آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا پڑھنے کو, لیکن آپ کو اسی ٹائم پہ نکلنا ہے جس ٹائم پر آپ کے لیے وقت مقرر ہے, کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کرنا ہے. اسی طرح پہ جاب ہے, تو جاب کے اندر بھی ایسا اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بغیر بتائے آ جائیں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو یا آپ سے پوچھا نہ جائے, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ جاب جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے اور آپ کو پے بھی اسی طرح ملتی ہے کہ جب دل چاہے آپ جا رہے ہیں اور جب دل چاہے آپ نکل رہے ہیں. نہیں, لہٰذا مجلس کے یہ تو دنیاوی لحاظ سے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے ہم اتنا خیال رکھتے ہیں رولز کا اور ریگولیشنز کا, تو لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ہم کیوں اتنا زیادہ محتاط رہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا. کیونکہ ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا, میں بغیر بتائے نکلی یا بغیر بتائے میں داخل ہوئی, تو میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا مجھے نقصان ہوگا. لیکن جب بات آتی ہے دین کی مجلس کی, تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ جب پوچھے گا تو اللہ ہی پوچھے گا, اور اللہ جب پوچھے گا تو دیکھا جائے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کا مالک بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ کسی صورت دین کے مجلس کو تماشا نہیں بنانا, بلکہ جب داخل ہونا ہے تو بھی وقت پر, اور جب نکلنا ہے تو بتا کر یعنی اجازت لے کر, اور بلا وجہ اجازت کے بغیر نہیں نکلنا. تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی زیادہ ایک اہم ایک آپ کہہ لیں کہ مجلس کا ایک ادب جو یہاں پر سکھایا جا رہا ہے. کہ آپ دیکھیں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹائم پاس کے لیے داخل ہو جاتے ہیں,
اور دین کی تعلیم کو بہت سارے لوگوں نے اس لیے تماشا بنایا، انہوں نے اس کو وہ ورتھ نہیں دی، وہ امپورٹینس نہیں دی. جب دل چاہا داخل تو ہو گئے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ احکامات تھوڑے مشکل ہیں، میں بور ہو رہا ہوں، تو چپ کر کے چپکے سے نکل گئے، سرک گئے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا. ابھی آگے آپ کو منافقین کی جو کوالٹی ہے وہ بتائی جائے گی بالکل اس سے اگلی آیت. تو یہ جو کام ہے چپ کر کے نکل جانا اور سرک جانا بغیر بتائے، یہ منافقت کا عمل ہے. تو لہٰذا بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے کتنا قرآن کو اہمیت دی، کتنا دینی مجالس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اور کیا ہم واقعی ہمیں مجلس کے ایتھکس معلوم ہے کہ جب ہم مجلس میں داخل ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے اور ہم دین کی تعلیم لے رہے ہیں. ایون یہ جو میری اور آپ کی 1 to 1 ہو رہی ہے یہ بھی ایک مجلس ہے. تو لہٰذا اس سے نکلنے سے پہلے آپ کو ہمیشہ اجازت لینی ہوگی، اسی لیے باقاعدہ آپ کو الاٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر ہم لیو کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو بھی لیو کرے گا وہ اجازت لے گا. یہ ایک ایتھک بتایا جا رہا ہے، یہ میری اپنی کوئی بات نہیں، کوئی اپنی ڈیمانڈ نہیں ہے. قرآن آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، قرآن آپ کے سامنے ڈیمانڈ رکھ رہا ہے کہ کوئی کسی صورت اس حال میں نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ اجازت نہ مانگے گا. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کے اوپر کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ مجلس کو چھوڑنے سے پہلے اجازت لینی ہوگی؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی صورت دین کو سیکھنے والے لوگ پروڈکٹیو پیدا نہیں ہوتے، ان کے اندر وہ شعور بیدار نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ کمٹمنٹ کا جو جذبہ ہے وہ بیدار نہیں ہوتا، ان کے اندر ایک نقص ہمیشہ رہتا ہے. اور آج اب دین کے اندر کیوں اتنا نقص آ رہا ہے، کیوں نہیں دین آگے پھیلنے میں کامیاب ہو رہا؟ کیونکہ دین کے سیکھنے والوں کے اندر نقص ہے، وہ کمیٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنے ٹاسک کو فلفل نہیں کر رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پراپرلی اس کو ابھی اب دیکھیں اپنا بھی ہم اگر جائزہ لیں گے کتنا ٹائم ہوا کہ ہم لوگوں نے کتنے لیکچرز مس کیے، ہم نے انفارم بھی نہیں کیا، ہم نے اس کی زحمت بھی نہیں کی، کتنے ہمیں جو ٹاسک دیے گئے ہم نے ان کو باقاعدہ امانت کے ساتھ ان کو ادا کیا. یعنی انسان اپنا جائزہ اگر لے تو شاید بہت سارے نقص ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اگر دین کو واقعی میں تم سمجھتے ہو کہ میں دین کا کاربند ہوں اور میں ان کو اطیع اللہ اور اطیع رسول کا کاربند ہوں، تو کیا جب دین جہاں سکھایا جا رہا ہے اس مجلس کا تم حق ادا کرتے ہو؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم نے حق ادا کیا اس مجلس کا؟ تو شاید نہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے سے پروڈکٹیو لوگ پیدا نہیں ہوتے جو آگے دین کو سرو کر سکیں. تو جب ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لی ہے کہ سیکھنا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے، اور حق تبھی ادا ہوگا کہ جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہ جائیں. اور پھر ایک ایسا انسان کہ جس کو مجبوری پیش آئی ہے اور جب وہ آپ سے اجازت طلب کرے تو لہٰذا آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو اجازت دیں اور پھر ساتھ اس کے لیے استغفار بھی کریں. تو لہٰذا اب اس کا ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ استاد کے لیے اذیت کا سبب ہوتا ہے، آپ کا یوں بغیر بتائے اسنیک آؤٹ کر جانا، اور آپ کے اپنے جرم اپنے گناہ کیا سبب ہوتا ہے، اور دوسرا اجر کی کمی میں کا سبب بنتا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں تاکہ وہ اس کا جو کمی آئی ہے وہ فلفل ہو جائے. اور پھر اب اگلی آیت دیکھیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ سمجھو کہ جیسا آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اب یہاں پر ایک اور حکم آ رہا ہے اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم آ رہا ہے. سب سے پہلی چیز کہ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو عام بلاوا نہ سمجھو. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو اس وقت اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں بھی ہے تو اس سے نماز کو چھوڑ کر نبی کی پکار کا جواب دینا ہوگا. یہ اس وقت کے دور کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. آج کے دور میں پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے اندر ایک جو چیز آ جائے گی، دوسری یہ چیز کہ کوئی شخص نبی کی آواز یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والیوم سے اپنی والیوم اونچی نہیں کرے گا. اور یہ سورہ حجرات کی فرسٹ آیت ہمیں اسی چیز کا پیغام دے رہی تھی. اور پھر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کا رد عمل کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا اس کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنا آہستہ بولتے کہ ان کی آواز بڑی مشکل سے سمجھ آتی تھی، اتنا زیادہ ان کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ تھا. پھر اسی طرح تم نبی کے بلانے کو عام لوگوں کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، یعنی نام لیا جاتا ہے نارملی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے ان کا نام نہیں لیا جائے گا. بدوی لوگ ان کو یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، لیکن صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان کا نام نہیں لے کر پکارا جائے گا، یا محمد نہیں کہا جائے گا بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بلاتے تھے؟ یا رسول اللہ. کوئی بات نہیں بھی سمجھ آتی تو کہتے یا رسول اللہ ہمیں سمجھا دیجیے. اور آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے ان کے تو کس طرح اجازت دیتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ تو ہمیشہ انہوں نے اس پرنسپل کو فالو کیا. پھر اسی طرح اس کے اندر ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ تم نبی کی بددعا کو
عام لوگوں کی بدعا جیسا نہ سمجھو اور نبی کی دعا کو بھی عام لوگوں کی دعا جیسا نہ سمجھو. اور پھر آپ دیکھیں کیونکہ نبی کی بدعا بھی قبول ہوتی ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے لیے دعا کی اور وہ قبول ہوئی؟ آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے آپ سب نے دعا کی تھی کہ ان کی مال اور اولاد میں برکت عطا فرما, اور پھر ایسا ہی ہوا اور وہ دعا قبول ہوئی. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو ابھی کچھ دنوں پہلے بتایا تھا, شاید کل ہی بتایا تھا, تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ان کا دل کھول دیں اور کبھی ان کا علم بھولے نہ, کیونکہ یہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک مجھے کوئی بات بھولی نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی کہ یا رب یہ اسلام قبول کر دیں, ان کا دل اسلام کے لیے کھول دیں. اور پھر ان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھولا اور انہیں اسلام قبول کیا. پھر اسی طرح میں نے آپ کو کل ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے میں ہاتھ رکھ کے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو حکمت عطا فرما اور کتاب کا علم عطا فرما. اور پھر یہ پھر سب سے اس وقت سب سے بہترین مفسر تھے اور آج تک ان کی باتوں کو پرائیورٹی پر رکھا جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے لیے بدعائیں کی؟ ابھی آپ نے سیرت کے واقعات میں پڑھا کہ ابو لہب کی جو 2 بیٹے تھے, جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی تھی, اور اس نے حسد کی وجہ سے نبی اسلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی نبی اسلام کے سامنے. تو ان میں سے ایک بیٹے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے اس کے پیچھے کتا لگا دے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب وہ ابو لہب جو ہے, ابو لہب کو پتا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کر دی ہے تو یہ دعا قبول ہوگی. اور پھر کیا ہوا کہ اس کو بڑا بچا کے رکھتا تھا, اور جب سفر کے دوران پھر ایک شیر آیا اور وہ اس کے بیٹے کو لے گیا. تو یہ بدعائیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیں تو وہ بھی قبول ہوئی. پھر کچھ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی ہیں اور وہ قبول ہوئی ہیں. پھر ان میں سے آپ دیکھیں کہ ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. اسی لیے جب انسان صبح کے وقت اپنا کام نپٹا لیتا ہے تو پورا دن اس کا سیو ہو جاتا ہے. اور واقعی یہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہے کہ جب بھی انسان جو ہے وہ صبح کے وقت یعنی کاموں کو وائنڈ اپ کر لیتا ہے تو پورا دن لگتا ہے کہ دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا, کیونکہ یہ نبی اسلام نے اپنی امت کے لیے ایک دعا کی ہے. اور اسی طرح ایک اور بھی دعائیں ہیں, بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اپنی امت کے لیے. پھر ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا کہ جس نے میری کوئی بات سنی, یعنی میری کوئی حدیث سنی اور پھر اس کو یاد کر لیا اور پھر اسے آگے پہنچایا, تو اس شخص کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی دعا ایسی ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا اگلی آیت پر آ جائیں, یہی آیت کا اگلا حصہ. اور تم اللہ, اب یہ جو ساری میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ کس میں شامل ہے؟ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو کہ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, جس میں نبی اسلام کے نام کو پکارا نہیں جا سکتا, بدعا کو عام نہ سمجھا جائے, دعا کو عام نہ سمجھا جائے. جب وہ بلا لیں تو سب کچھ چھوڑ کر ان کی طرف حاضری دینی ہے, اپنی آواز ان کے سامنے اونچی نہیں کرنی. اور پھر تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو پیچھے مجلس کے آداب بتائے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے لیے وارننگ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو مجلس سے چپکے سے سرک جاتے ہیں, یعنی انہیں لگتا ہے کہ بڑے اسمارٹ ہیں, بڑے کلیور ہیں, کسی کو پتا بھی نہیں چلا, میں نکل گیا اور میں جب بیٹھا رہا تب کا بھی مجھے پتا نہیں چلا, اور جب میں نکلا ہوں تب بھی کسی کو نہیں پتا چلا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ریکارڈ کر رہا ہوں تمہیں, میں جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو. سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے. آفت سے یہاں مراد ہے ایمان کی محرومی اور کفر کا خاتمہ, کہ ایسا انسان جو نبی کی مخالفت کرتا ہے, نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے, اور نبی کے طریقے کی مخالفت کیا ہے؟ بدعات ہیں. تو ایسے انسان پر آفت کیا آئے گی کہ آفت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان سے ایسا انسان محروم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ وہ انسان ہے کہ جو کفر پر جس کا خاتمہ ہوگا, اور اس کے بارے میں حدیث میں بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ مردود ہے. تو لہٰذا آیت سورت کی کنکلوژن اس بات پہ ہو رہی ہے کہ مخالفت سے بچنا ہے, اور مخالفت سے تب اس وقت انسان بچ سکتا ہے جب انسان کو علم ہو کہ آخر مخالفت کے راستے کیا ہیں. جس طرح زنا کے راستے بتائے گئے, ان کا علم دیا گیا, اسی طرح مخالفت کے راستے بتائے جا رہے ہیں, ان میں سے ایک راستہ بدعات بھی ہیں. تو آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ آپ نے تیار کرنی ہے ایک اسائنمنٹ بدعات کے اوپر, اور سوائے آپ حالت طیبہ کہ آپ میں سے کسی نے نہیں اس کو پرائیورٹی دی, تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کریں, کیونکہ اس کا فائدہ بتانے والے پر نہیں ہے, اس کا فائدہ آپ کو خود کو ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ جو بدعات کی کیٹیگری میں لائے کرتی ہیں. تو لہٰذا
آیت بڑی سخت آ رہی ہے. سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. جس روش پر تم ہو، یعنی جو تم کام کر رہے ہو، وہ اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا. یعنی جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ انہیں بتا دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی کیا نیتیں ہیں، کون کیا عمل کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے. اور پھر آپ ابھی پیچھے آپ کانٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کتنی خاموشی کے ساتھ سرک رہا ہے وداؤٹ یعنی لیٹنگ نوئنگ اینی بڈی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ نکل جائیں اور وہ بھی چیز سامنے رکھیں. اور پھر اس سے پیچھے ابھی آپ رکھیں سارا کچھ مخالفت کے طریقے اور بھی منافقانہ رویہ، وہ سارا پیچھے ابھی آپ آیات کا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو آیت ہے تھوڑی سخت آیت ہے، جس کے اندر دھمکی کا انداز ہے کہ آگاہ رہو کہ جس روش پر تم ہو اسے بخوبی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس دن ان کو ان کے کیے کا خبر دے دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ساتھ ایک ڈراوا دیا جا رہا ہے ایک ایسا انسان جو نافرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کا بہترین فہم عطا فرمائے، تاکہ عمل ہمارے لیے آسانی ہو اور قبولیت کے لیے ہمارے دلوں کو نرم کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کے اندر نبی اسلام کے معجزات کو ڈسکس کریں گے. علیہ وسلم کے معجزات کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں. معجزہ جو ہے کہ جو کام خلاف عادت ہو اور نبی سے ثابت ہو. کیونکہ معجزے جو ہیں وہ صرف اور صرف نبیوں کو عطا کیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں. یعنی نبوت کی دلیل کے طور پر، یعنی چیلنج کے طور پر کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اسی طرح دیگر نبیوں کے معجزات ہیں. اور یہ ایسی مطلب چیز ہوتی ہے کہ جس کو جہاں انسان کی عقل جو ہوتی ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات جو ہیں وہ عطا کیے تھے. اور یہاں پر جو آج ہم نے یہ ٹاپک لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہم بتانے جا رہے ہیں، تو معجزات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج آپ نے جو پیچھے لیکچر سنا ہے اس میں ہم بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل جو بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے. تو جو رول ماڈل اگر بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی خاص انسان ہے، اور اس کی شان اور عظمت جو ہے وہ دیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر کریں گے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے معجزات آئے ہیں. سب سے پہلے تو اگر دیکھیں تو یہ جو قرآن دیکھیں ماشاءاللہ سورہ نور ہی پڑھ کر ہم لوگ جو ہے نا وہ حیران ہو گئے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا جو ہیں وہ باتیں کہی ہیں. اور یہ اتارا بھی کس پر ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، اور آپ کا ایک امی ہو کر اس طرح قرآن کو پڑھنا سب کے سامنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. پھر اس کے علاوہ جو آپ نے ایک دو دن پہلے جو ہم نے واقعہ معراج پڑھا ہے، کل پڑھا ہے واقعہ معراج، اور پورا جو آپ نے اس میں سارا پڑھا کہ دیکھیں ہمارے غیب کے کاموں میں سے یہ کام ہوں گے ہیں، اور ہم نے ان پر ایمان لایا ہے. تو اور سب جو ہیں وہ ایک عام روٹین سے ہٹ کے یہ کام لگ رہا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا. اور اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح جو کفار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں جی کہ آپ وہاں کی نشانیاں بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی ایک ایک کنڈی اور وہاں کی ایک ایک جگہ اور ایک ایک نشانی کو بتا دیا، راستے کے قافلوں کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں یہاں پر روشن کی. آپ نے ایک ایک قافلے کا ذکر کر دیا، قافلوں پر لدے ہوئے سامان کا ذکر کر دیا، آگے اونٹوں کا، پچھلے اونٹوں کا. تو یہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا.
اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیونکہ یہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، ہر طرح سے آپ کا انکار کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مختلف نشانیوں کا بھی مطالبہ بار بار کرتے رہتے تھے. تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پھر نشانی کا مطالبہ کیا کہ کوئی آخر آپ نشانی بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انہیں کوئی نشانی دکھلائیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، جس کو شق قمر کہا جاتا ہے. اور یہ چاند اس طرح 2 ٹکڑے ہوا کہ سب مشرکین نے، کفار نے اور مسلمان سب نے دیکھ لیا کہ ایک ٹکڑا جو تھا وہ جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو. یعنی یہ کھلم کھلا سب کے سامنے جو ہے نا یہ نشانی ہوئی. لیکن جو ایمان والے تھے ان کے تو ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کا یقین پختہ ہو گیا. لیکن جو تھے کفار تھے انہوں نے اس کو پھر جو ہے نا اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے ہیں اور انہوں نے اس کو جادو کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی بہت سے معجزات ہیں، جن میں سے یہ بھی ہم نے جب پہلا ہمارا لیکچر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اس میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا ایک لکڑی کا جو ستون تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا خطبہ جہاں پر دیا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا تو وہ جو ستون تھا لکڑی کا، دیکھیں وہ بے جان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس زور سے رونے لگا کہ سب نے اس کے رونے کی آواز سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو سینے سے لگایا، تب جا کے وہ چپ ہوا. اور یہ سب جو ہے نا صحابہ کے سامنے ہوا، سب نے اس چیز کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. اسی طریقے سے ایک دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 کا لشکر تھا اور پانی ختم ہو گیا. تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی اپنے مشکیزے کو نچوڑے اور اس میں سے جتنا پانی جمع ہوتا ہے اسے لے آؤ. تو تقریباً ملا جلا کے نا 1 پیالہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں ڈالا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ 1500 صحابہ جو ہے نا اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے اور سب صحابہ نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. اسی طرح پھر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ابو جہل جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اس کی مٹھی بند تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں جی میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارا سوال بڑا ہی چھوٹا ہے. اگر تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو کلمہ پڑھ لو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکے سے باہر نکلا اور ہم لوگ ایک وادی میں پہنچے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وادی کے اندر کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی چھوٹا بڑا پودا ایسا نہ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ پڑتا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے میں ایک پتھر تھا جسے میں اب بھی پہچان سکتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، جب سے میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھ پر سلام کرتا ہے، یعنی ایک بے جان چیز ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اسی طریقے سے حضرت روایات میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہودیوں کا قرضہ دینا ہے، اور میرے جو باغ ہیں ان میں اس دفعہ اتنی زیادہ کھجوریں نہیں ہوئی ہیں کہ میں یہودیوں کا قرضہ اتار سکوں، تو آپ مہربانی فرما کر آئیں میرے ساتھ اور ان یہودیوں سے ذرا درخواست کریں کہ مجھے اگلے سال تک کی مہلت دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تم اپنے جو وہ کھجوریں جہاں پر تمہاری پڑی ہوئی ہیں ذرا مجھے ان کے پاس لے کے جاؤ. تو حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا اور میری وہ جو کھجوروں کی جو ڈھیری تھی وہ بہت تھوڑی سی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ اپنے قرض داروں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، اس پر دم کیا اور پھر مجھے کہا کہ اپنے قرض داروں کو بلاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ اس ڈھیری سے تو میرا ایک قرض دار ہی مشکل سے پورا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلاؤ، اور کہتے ہیں کہ میرے سارے قرض دار میں نے بلائے
اور وہ آئے اور بوریاں کی بوریاں بھر کے لے جا رہے ہیں، لیکن کھجوریں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. سارے قرض دار پورے ہو گئے، اور اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کچھ کھجوریں جو ہیں وہ مجھے بھی دے دیں اگر کچھ بچی ہوئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک تھیلی ہوا کرتی تھی، میں نے کھجوریں وہاں سے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیں، اور وہ کھجوریں میں نے اپنی تھیلی میں ڈال لیں، اور جب مجھے بھوک لگتی تو وہ میں کھجوریں وہ وہاں سے نکالتا اور کھا لیتا، اور اس تھیلی میں سے میں کھجوریں خیرات بھی کرتا رہا. اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ 200 من کے قریب کھجوریں میں نے خیرات کی ہیں. اور یہ سارا واقعہ صحائف ستہ میں آتا ہے، یعنی ان حدیث میں یہ موجود ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی جو تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجوریں دی تھیں، ڈالی تھیں، وہ جو ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی میرے پاس رہی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اس میں بھی میرے پاس رہی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اس میں بھی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی وہ میرے پاس موجود تھی. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کا وقت آیا، تو وہ افراتفری جب پھیلی اس میں وہ تھیلی میرے سے گم ہو گئی. تو اس وقت مجھے دو غم تھے، ایک حضرت عثمان کی شہادت کا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توشہ کے گم ہو جانے کا. اسی طرح اگر معجزات کو دیکھیں تو بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ معجزات سن کر ہمارے دل میں ہمارا ایمان جو ہے وہ میں اضافے کا باعث بنے، اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافے کا یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اضافے کا باعث بنے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اس میں پابندی کریں. جزاک اللہ. اور آج سنت میں ہم نے سیکھیں گے کہ اگر آپ مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے ایک مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے. تو مریض کی جب بھی عیادت کے لیے جائیں تو یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. تو یہ دعا آج آپ کی دعاؤں میں یہ والی دعا شامل ہے، یہ دعا آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کسی مریض کے پاس ہم جائیں تو ہم نے یہ دعا اس کو لازمی دینی ہے، اور یہ حدیث ہے بخاری کی. اور ایک بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان پر 6 حق ہیں. ایک یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا، دوسرا دعوت کا قبول کرنا، تیسرا مشورہ مانگے تو خیر کا مشورہ دینا، چوتھا چھینک کا جواب دینا، پانچواں بیمار ہو تو عیادت کرنا، چھٹا مر جائے تو جنازے کے ساتھ جانا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کیا ہے، حق ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں. اس کے حقوق 6 ہیں، ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے ہم نے لازمی جانا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا تو تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو آپ نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے، یعنی میری رضا اور رحمت کو پاتے. یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت ملتی ہے جب انسان خالص نیت کے ساتھ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور ایک اور اہم ابن ماجہ کی اور روایت ہے، حدیث ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر ہم اس فضیلت کو ذہن میں رکھ لیں تو ہم کسی بھی مریض کی عادت سے کبھی بھی نہ رہ جائیں. کہ دیکھیں اس کی کیا فضیلت ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ پکے ہوئے پھل ہیں. اور پھر عیادت کے طریقے بھی ہیں کہ جب بھی آپ جائیں تو مریض کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے سامنے مایوسی والے لفظ آپ نے بالکل بھی نہیں بولنے، اور یہ مسنون دعا اس کو دینی ہے. اس کو بے شک کارڈ کی شکل میں دے دیں یا بولیں، اور جب جائیں تو بوجھ نہ بن جائیں بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی تیمارداری کر لیں، اس کی کنگھی کر دیں، اس کو دعا وغیرہ پلا دیں، اس کے گھر کے اگر کام پڑے ہوئے ہیں تو ان کو نپٹا دیں. تو یہ جو ہے یہ بھی طریقے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ثابت ہوتے ہیں. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور
رحمت ملتی ہے. صبر کی تلقین اس کو ہر حال میں کرنی ہے, کسی قسم کی مایوسی کے لفظ اس کے سامنے بالکل بھی نہیں بولنے. اور یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کوئی مریض ہوا, کسی کو کوئی تکلیف ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی اور صبر کا اجر اس کو یاد کروایا. اور اس کے علاوہ جو ہے مریض کے پاس کسی قسم کا شور نہیں کیا جائے گا, اور مریض کے لیے آپ پھل, شہد, آب زمزم, کھجور, جوس وغیرہ گفٹ کے طور پر بھی لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو فون یا ای میل کے ذریعے بھی اس کی خیر خواہی پتہ کر سکتے ہیں. اور یہ دعا جو ہے وہ لازمی یاد کرنی ہے, لا باسا طہور انشاء اللہ. تو آج جو ہے نا ہم نے مریض کے لیے دعا جو سیکھ رہے ہیں, تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں اور وہ بچی ہیں, ینگ ہی ہیں بالکل, لیکن وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کو کینسر ہو گیا ہے اور ان کی بچیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. آپ سب مل کر یہ جویریہ دعا کروائے گی, اور آپ نے جو ہے وہ اسپیشل سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے اور اپنی بچیوں پر ان کا جو ہے نا وہ سایہ سلامت رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بك نقتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من زوال نعمتك, وأعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من الهم والغم, وأعوذ بك من الشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي, وأعوذ بك من زوال نعمتك, وأعوذ بك من النفاق والخيانة والكبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں جہاں پر بھی ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اور ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی بچی کو کینسر ہے اور وہ ینگ ہیں, تو یا اللہ ان کی اس بیماری کو دور فرما اور ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, اور ان کو ان کا سایہ اپنے بچوں پر قائم رکھ, اور ان کے گھر کو خوشحال رکھ. اور جتنے بیمار ہیں جہاں پر بھی ہیں, گھروں میں, ہسپتالوں میں, ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.